الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتل، قتل میں، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت عورت کے بدلے میں، فمن عفی لہ من اخیہ، پس جو معاف کر دیا گیا اس کے لیے اس کے بھائی سے شیء کچھ، فاتباع بالمعروف، تو پیچھے لگنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور اس کو ادا کرنا ہے احسان، اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذالک، پس جس شخص نے اس کے بعد تعدی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر ایک فوجداری نظام اور قانون کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اور عملاً بھی جو قوانین ہیں وہ مساوات کے ہی ہیں۔ اسلام ہر ایک کی جان، چاہے غریب ہو، امیر ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، سب کو برابری کا درجہ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کی اتھارٹی زیادہ ہے اور اس کی جان قیمتی ہے، اور غریب کی جو ہے وہ اتھارٹی کم ہے، وہ غریب ہے، اس لیے امیر جو ہے اس کو گاڑی کے نیچے روند کر چلا جائے، کوئی پوچھے نہ۔ اسلام اس چیز کی اجازت اور اسلام کا یہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے ہی تھا کہ اگر بڑے خاندان کا ایک آدمی قتل ہو جائے تو چھوٹے خاندان والا اگر اس نے قتل کیا ہے تو ایک کے بدلے میں دو قتل کیا کرتے تھے۔ اگر ان کی عورت قتل ہو جاتی تو اس کے مقابلے میں چھوٹے خاندان غریبوں کا، یا دوسرے لفظوں کے اندر جیسے ہمارے ہاں اصطلاح ہے کہ کمیوں کا، مرد قتل کر دیتے تھے۔ اور اگر ان کا بڑے جو ہے خاندان والوں کا، امیر کہہ لو یا چودھری خاندان کا غلام قتل ہو گیا تو غریب خاندان کے آزاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ برابری نہیں تھی، مساوات نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ جو ایمان والے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل کے اندر قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور قتل کی بھئی قصاص میں یاد رکھیں کہ قتل کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد، ایک ہے قتل خطا، اور ایک ہے شبہ عمد۔ یہ ساری صورتیں آگے 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ قتل عمد کہتے ہیں کسی کو جان بوجھ کر تیز دھاری دار آلے کے ساتھ قتل کر دینا، یعنی ایسے آلے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ زخمی ہو جاتا اور عام طور پر آدمی قتل ہو جاتا ہے، جیسے آج کل بندوق کی گولی ہے، پسٹل ہے، یا چھرے کے ساتھ، یا تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، قتل کے ارادے سے جان بوجھ کر۔ اور شبہ عمد یہ ہے کہ آدمی کی ارادے کے اندر غلطی ہوگی ہے، عمد کے مشابہ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی تیر یا تلوار یا جو ہے وہ گولی کے ساتھ شکار کو مارنے لگا ہے، اور شکار کا نشانہ باندھا ہوا ہے، آگے سے وہ کوئی دوسرا آدمی جو ہے آگے آ گیا ہے، یا اس نے شکار سمجھا وہ تھا بندہ، ٹھیک ہے جی، اب اس کو لگ گئی ہے، وہ مر گیا ہے، تو یہ شبہ عمد ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں قتل کیا، اس کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا۔ اور تیسری صورت ہے خطا کی، قتل خطا، کہ
مارنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے اور کوئی مارنے والا آلہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے اس کو بغیر ارادے کے جیسے بسا اوقات ایسا واقعہ پیش آیا، کسی کو مکہ بھی مار دیا جائے تو مر جاتا ہے بسا اوقات، یا کسی کو تھوڑا تھپڑ مار دیا جائے، یا کسی کو دبکا بھی مار دیا جائے، بعض ایسے بھی کمزور دل کے یا مریض ہوتے ہیں کہ اگر دبکا بھی مار دیا جائے تو مر جاتے ہیں۔ یہ جو آج کل بسوں کے نیچے، ٹرکوں کے نیچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یہ اسی صورت کے اندر آ جاتے ہیں، سارے قتل خطا کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ان تینوں صورتوں کے الگ الگ احکام ہیں، آگے 5ویں پارے کے اندر آئیں گے۔ پہلی صورت جو ہے قتل عامد، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کرتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے ورثاء کو حق ہے کہ قاتل کو بدلے کے اندر قتل کر دیں، یا قاتل کو بالکل معاف کر دیں، یا قاتل سے دیت لے لیں، یعنی تاوان جس کو ہم کہتے ہیں کہ تاوان لے لیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سارے کے سارے اگر قصاص کے اوپر راضی ہیں پھر تو اس سے قصاص لیا جائے۔ قصاص کا معنی ہی ہوتا ہے بدلہ اور برابری، مماثلت، کہ جس کام کے اندر برابری اور مماثلت ہو سکتی ہے اس کے اندر قصاص لیا جاتا ہے، اس کے اندر بدلہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تو قتل کی صورت ہے نا، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کی آنکھ نکال دی ہے تو قصاص اور بدلے کے اندر اس کی آنکھ نکالی جائے گی۔ اگر کسی نے ہاتھ کاٹ دیا ہے تو بدلے کے اندر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر کسی نے جو ہے کسی کا کان کاٹ دیا ہے تو بدلے کے اندر جتنا کان کاٹا ہے اتنا ہی کاٹا جائے گا۔ اگر اس سے زیادتی کرے گا تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کسی نے ایک کان کاٹا ہے اور وہ غصے کے اندر آ کر، یا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کروا لیتا ہے جھوٹ بول کر عدالتوں کے ذریعے سے 2 کانوں کا کٹوانے کا، تو یہ اس کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے، پھر یہ کاٹنے والا مظلوم ہو جائے گا اور جس کا کٹا ہے وہ ظالم بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسلام تو برابری کا درس دیتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اگر قصاص کے اندر یہ سارے ورثاء جو اس کے ہیں مقتول کے راضی ہوں قصاص پر، پھر قصاص ہوگا۔ اگر کسی ایک وارث نے بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں میں تو دیت لوں گا، یا ایک وارث نے بھی کہہ دیا، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کہہ دیا کہ نہیں میں تو اس کو معاف کرتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں ہے مسلمان ہے، تو پھر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ دیت کتنی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر 100 اونٹ تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر پیسوں کے ساتھ دینا چاہے تو 1000 دینار، اور اگر 1000 دینار جو ہے یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور اگر یہ چاندی کے ساتھ دینا چاہے، درہموں کے ساتھ دینا چاہے، تو تقریباً 10,000 یا غالباً 20,000 درہم جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے۔ اور اگر کپڑوں یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ وہ طے کرتے ہیں تو پھر آپس میں قاتل اور مقتول کی مرضی ہے، جتنے کے اوپر ان کا جو ہے وہ معاملہ طے ہو جائے اتنی وہ دیت کے اندر دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا ہے کہ قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے مقتول کے بارے میں، آزاد کے بدلے میں۔ یہ نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے میں تم غلام، یا غلام کے بدلے میں آزاد، نہیں، اور غلام کے بدلے میں، اور عورت کے بدلے میں۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کے بدلے میں بھی ہم وڈیروں کی عورت ہے، عزت والی زیادہ عورت ہے لہذا تمہارے مرد کو قتل کیا جائے گا، نہیں، اگر عورت نے عورت کو قتل کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس جو معاف کر دے اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز، ٹھیک ہے نا جی، یعنی قصاص کو چھوڑ دیتا ہے، دیت لیتا ہے، اور دیت میں بھی یہ کرتا ہے کہ بھئی کچھ اس میں تخفیف کر دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے۔ یاد رکھیں قتل عامد کے اندر قاتل اور مقتول کا حق ہوتا ہے، باقی یہ کسی اور کو یا دوسرے لفظوں کے اندر ریاست کو اس کے اندر دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ ریاست کے پاس یہ اتھارٹی نہیں اسلام نے دی کہ وہ قتل عامد کے اندر کسی کو معاف کر دے۔ اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو ورثاء کی مرضی ہے، اگر چاہیں معاف کریں، اگر چاہیں قصاص لیں، اگر چاہیں تو ان سے جو ہے وہ دیت یعنی مالی تاوان لے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو یہ قانون ہے کہ بھی عدالتوں سے اس کے لیے قتل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ساری عدالتیں کرتی جاتی ہیں، آخر میں جا کر وہ صدر کے پاس رحم کی اپیل کرتا ہے اور صدر اس کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ قانون جو ہے اسلام کے مطابق صحیح نہیں ہے، صدر کو اختیار نہیں ہے بلکہ معاف کرنے کا اختیار ہے تو اس کے ورثاء کو ہے۔ اور
فرمایا کہ فاتباع بالمعروف، اگر تم نے معاف کر دیا ہے، پیسے لینے ہیں، دیت لینی ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ لینی ہے۔ فاتباع بالمعروف، پیچھا کرنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ بھی ہاں دینی دے، یہ کر وہ کر، جلدی کر فلاں کر، اس کو تنگ کرنا، یہ بھی نہیں۔ اور جو قاتل ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، تو بھی احسان کے ساتھ ادا کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ اب تیری جان بچ گیا تو ٹال مٹول کرنے پر لگ جائے، تاریخ پہ تاریخ دے، وکیل جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑا کر لے اور زیادہ جو ہے وہ تیز ترار وکیل کر لے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دیت سے بھی بچنا چاہے، نہیں، بلکہ اگر جان بچی ہے اور ایک تمہارا جو ہے وہ دیت دینی ہے تو پھر جلدی دینے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ورثاء کو حق دے دیا کہ بھی چاہے تم معاف کر دو، چاہے اس سے قصاص لے لو، چاہے اس سے دیت لے لو یا اس کے ساتھ صلح کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر اس کی اجازت نہیں تھی، پہلی شریعتوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جواب کے اندر قتل ہی کرنا ہوتا تھا، چاہے اس کے ورثاء معاف بھی کر دیں۔ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، جو اس کے بعد تعدی کرے گا، زیادتی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصاص کا حکم نازل فرمایا ہے، اس کی یوں سمجھے کہ وجہ یا اس کا سبب یا اس کا فائدہ بیان فرمایا ہے۔ فائدہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، ٹھیک ہے نا جی، حیات ہے، ماحول اور معاشرہ امن والا ہو جائے گا، سکون والا ہو جائے گا۔ جب کسی کے دل کے اندر ڈر ہوگا کہ بھئی اگر میں نے اس کو مار دیا تو بدلے کے اندر مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو صرف وہ نہیں بلکہ پورا علاقہ قتل کرنے سے پہلے سوچے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جن ممالک کے اندر یہ قانون ہے کہ قاتل کو سزا پوری دی جاتی ہے، وہ رشوت دے کر یا تیز ترار وکیل کے ذریعے سے یا ججوں کو رشوت دے کر نہیں چھوٹتے، بلکہ ان کو قصاص کے اندر قتل کیا جاتا ہے، وہاں پر قتل کی ریشو بہت زیادہ کم ہے۔ اور جہاں پر چوریوں کی سزائیں ہیں وہاں چوری کی وارداتوں کی جو ہے وہ ریشو بہت زیادہ کم ہے۔ جہاں یہ قانون نہیں ہے وہاں پر جو ہے قتل کی اور اسی طرح چوریوں کی، ڈاکوں کی اور جو ہے عزت لوٹنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخبارات کے صفحات بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ اخباروں نے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پورا صفحہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جرائم کے لیے ان کو پورا صفحہ جرائم ہی جرائم اس کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جرائم اتنے کیوں زیادہ ہوتے ہیں کہ پوری سزا نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل والو، یہ بات عقل والوں کو سمجھ آئے گی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ماحول اور معاشرہ امن اور سکون والا بنائے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو محفوظ فرمائے، لڑائی جھگڑوں سے ہمارے